بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے اسلامیات اختیاری کا سبق پڑھنا ہے، فرسٹ ایئر کا۔ اس میں ہم دوسرے حصے میں عرب کے رقبے کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کی حکومتوں کے بارے میں پڑھا، ان کے بتوں کے بارے میں پڑھا، ان کی جو رسومات تھی اس کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے پڑھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں۔ بعثت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے ابتدا میں کیا کچھ کیا کرتے تھے، کیسے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بعثت کا مطلب ہے کہ نبوت کے منصب پر فائز ہونا، اور یہ ایک ایسا منصب ہے کہ انسان کو کسی اپنی محنت سے، کوشش سے نہیں ملتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس کو عطا کر دے۔ اس کے اندر کسی انسان کا، کسی بندے کا کوئی اپنا کمال نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی دل کے اندر اللہ کی توحید کو رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں سے نفرت تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتوں کی نظر کا کھانا لایا گیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو مشرکانہ رسومات سے دور رہتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے۔ آپ کا دل یاد الہی سے آباد رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفکر کی طرف مائل رہتے تھے۔ تفکر یعنی کہ علیحدہ رہ کے اللہ کے غور و فکر کیا کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ خلوت پسندی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان بڑھنے لگا، علیحدہ ہو کے اللہ کی عبادت کرنے کا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا مکہ سے 3 میل دور جبل فاران کی چوٹی پر ہرا نام کی ایک یہ پہاڑی ہے، یہ غار ہے جسے غار ہرا کہا جاتا ہے۔ اس کا وہاں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور فکر میں کھو جاتے، اپنے طور پر اللہ کی عبادت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور ستو ساتھ لے جاتے اور کئی روز غار ہرا میں قیام کرتے، یعنی کہ وہاں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ غار ہرا میں خلوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح سحر کی طرح سچے خواب آنے لگے، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب جو کچھ دیکھتے عالم بیداری میں رونما ہو جاتا۔ نبوت پر سرفراز سے پہلے یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے باہر تنہائی میں نکل جاتے تو ہر درخت، ہر پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ زندگی نبوت کا پیش خیمہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال کی زندگی ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گناہ سے، ہر غلطی سے، ہر عیب سے پاک زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ملی ہے وہ 40 سال کی عمر میں جب پوری ہوگی تو پھر اللہ کی ذات نے نبوت عطا کی ہے۔ اب جتنے بھی پیغمبر یا نبی آئے ہیں ان کو اللہ کی ذات نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی ہے۔ اس کے بعد ہے آپ غار ہرا میں اللہ کی عبادت کرتے تنہائی میں۔ اب اس کے بعد پہلی وحی نازل ہوگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہو گئی تو ایک روز غار ہرا میں فرشتہ آپ کے سامنے آیا اور اس نے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے دوبارہ کہا کہ پڑھ، آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا نہیں ہوں۔ تو پھر تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے، جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا کہ پڑھیے۔ تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور دبایا، پھر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورہ علق کی 5 آیات ہیں جو پہلی وحی کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے نازل کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کو دہرایا گیا، پھر فرشتہ واپس چلا گیا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہونے کے بعد جب آپ گھبرائے، پریشان ہوئے تو تسلی دی کہ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کے ساتھ آپ مدد کرتے ہیں، لہذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی آپ کو اپنے ایک عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ماجرا سن کر کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ پر اترا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو نکال دے گی۔
میں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اصل جو حقیقت تھی وہ ظاہر ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرض سر انجام دینا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد وحی نازل ہوگی تو پھر کچھ دیر کے لیے اللہ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو روک دیا، جسے فترۃ الوحی کہا جاتا ہے۔ 6 ماہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کا سلسلہ اللہ کی ذات نے روکے رکھا۔ اب اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، راستے میں اوپر سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام فضا میں ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف طاری ہوا، دہشت طاری ہوئی۔ آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا دثرونی، مجھے چادر اڑا دو۔ گھر والوں نے تعمیل ارشاد کر دی، تب یہ آیات نازل ہو گئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ پہلی وحی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت سے آگاہ کیا گیا، دوسری وحی میں تبلیغ ہدایت کا حکم دیا گیا۔ پہلی وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور دوسری جب وحی نازل ہوئی تو اللہ نے تبلیغ کے احکام نازل کیے کہ میرے پیارے پیغمبر، اب ہم نے آپ کو نبوت عطا کر دی، اب آپ نے لوگوں کو ہمارا دین پہنچانا ہے، ہماری باتیں، ہمارے احکامات آپ نے لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو اور نماز کا طریقہ بھی سکھایا۔ فجر اور عصر کی 2 رکعت کی نماز فرض ہو گئی۔ یہ آج ہم نے پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت کے بارے میں۔ کل ہم اس اختیاری میں پڑھیں گے دعوت اسلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پھر دعوت کا جو اللہ کی ذات نے حکم دیا دوسری وحی کے اندر، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا۔ تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔